یہ کیسا نور ہے جو روح میں اترا، ہر ایک لمحہ فضا میں مہکتا، یہ ہے آسمانی خوشی، آسمانی خوشی۔ مسیح یسوع کے پرفضل اور جلالی نام میں آپ تمام دیکھنے والوں کو سلام عرض کرتے ہیں۔ آسمانی خوشی پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ پاسٹر یسایہ جان ولیم، اور آج ہمارے درمیان خدا کے خادم پاسٹر ندیم ارجن موجود ہیں۔ ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، کرسی طاقت دیتی ہے لیکن قربانی اثر پیدا کرتی ہے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے لیڈرشپ۔ میرے عزیزو، لیڈرشپ کے لیے قربانی دینا ضروری ہے، اور لیڈرشپ پروٹوکول نہیں مانگتی، لیڈرشپ خدمت مانگتی ہے۔ اگر ہم خدمت کرتے ہیں، اگر ہم اچھی خدمت کرتے ہیں تو ہم اچھے لیڈر بن سکتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان خدا کے خادم موجود ہیں۔ ہم ان سے سیکھیں گے کہ لیڈرشپ کا مطلب کیا ہے اور لیڈرشپ کیوں ضروری ہے۔ تو ان ساری باتوں کو جاننے کے لیے میں چاہوں گا کہ ہم خداوند کے حضور جھکیں، خداوند سے حکمت مانگے، خداوند سے طاقت مانگے، تاکہ آج ہمارا یہاں پہ بیٹھنا باعث برکت ٹھہرے۔ پیارے زندہ آسمانی باپ، نہایت شکر گزار ہیں تیری دی ہوئی تمام برکات کے لیے، اور خاص کر اے خداوند آج اس دن کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخشے، تاکہ اے خداوند ہم تیرے نام کو عزت اور جلال دینے والے بن سکیں۔ اے خداوند یقیناً تو اے خداوند ہمیں سنبھالتا ہے، اور آج اس رفاقت کے لیے اے خداوند ہم تیرے آگے منت کرتے ہیں۔ لفظوں کی ترتیب دینا ہے خداوند، مکاشفاتی قوت دینا ہے خداوند، حکمت کی روح دینا، تاکہ تیرے کلام کو اچھے طریقے سے اے خداوند لوگوں تک پہنچانے والے بن سکیں، اور جتنے لوگ آج کے کلام کو سنے اے خداوند وہ باعث برکت ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ جی سر، ہم آپ کو آسمانی خوشی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کرتے ہیں سر، اور شکر گزاری کرتے ہیں سر کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا، آپ نے ایک کال پہ ہمیں یس کہا، اور ہم شکر گزار ہیں کہ خدا کے ساتھ آپ وفاداری کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو سر، ہم آگے بڑھنے سے پہلے، جیسا کہ یہ کویشچن ہم ہر کسی سے پوچھتے ہیں، تو ہم آپ سے بھی پوچھنا چاہیں گے کہ کب اور کیسے اور کیوں خدا نے آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا شروع کیا؟ آمین۔ سب سے پہلے تو میں خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کا شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد آپ کی ساری آسمانی براڈ کاسٹ کی ٹیم کے لیے میرا دل خداوند کی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے۔ اور سفر تو 38 برس کا ہے، لیکن جو ٹائم ہے ہمارے پاس وہ 3 سے 4 منٹ ہے، جس میں مجھے اپنی گواہی کو، یہ ایسے ہی ہے جیسے پولس رسول فرماتے ہیں کہ 10,000 باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ 5 میں صحت کے ساتھ کروں۔ تو 4-5 کا اسٹوڈنٹ اور اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ جو پیغام دینے والا ہے وہ یہ اتنی پیاری تشریح کر رہا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، جی بالکل، پر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ بالکل۔ اور میں 5 کا اسٹوڈنٹ، مجھے یہ سمجھ آ رہی تھی کہ صلیب کیا ہے اور صلیب پر قربانی کیا ہے، اور اس قربانی کا میری زندگی سے کیا تعلق ہے۔ تو 5ویں کا اسٹوڈنٹ پیچھے جوتے میں بیٹھا توبہ کر کے آنسو بہا رہا ہو، تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی تفسیر خوبصورت اور تشریح کتنی زبردست تھی کہ ایک 5ویں کے بچے کو بھی اس کی سمجھ آ رہی تھی، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے۔ اور اس کا آج بہت فقدان ہے پاسٹر یسایہ، لوگوں کے پاس بہتر تشریح نہیں ہے،
بالکل صحیح کہہ رہے اور جب آپ کے پاس ڈیٹیل نہیں ہوگی، بہتر تشریح نہیں ہوگی، پھر آپ لوگوں کا ستیہ ناش کریں گے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. پھر آپ لوگوں کو راہ سے ہٹا دیں گے. جی جی اور جب پر آپ کے پاس بہتر انفارمیشن ہوگی تو پھر آپ لوگوں کو منزل تک لے جائیں منزل گے. تک لے جائیں گے. بالکل ایسے ہی. اور یہی ریزن ہے کہ بنی اسرائیل کا سفر 11 دن کا 40 سال پہ چلا گیا. وجہ وہ ہمیشہ ہی اپنی زندگی میں اپنے لیڈر کو یس اور اپنے معجزات کو معمولی سمجھتے رہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس لیے میری جو زندگی میں نجات کا ایکسپیرینس ہے وہ 5 ایئر کی ایج میں ہوا ہے. واو پریز گاڈ. اور مجھے یاد ہے کہ میں لاسحال اردو میڈیم میں جب 6 کلاس میں گیا جی جی تو تب مجھے لوگوں نے کہا کہ یہ چھوٹا مبشر ہے. ہالیلویا. جب میری کلاس کی باری آتی تھی تو ان 7 دنوں میں وہاں پہ خدا کا کلام بڑے زور سے پیش کیا کرتا تھا. واو. اور 13 سال کی عمر میں میری پہلی شفائیہ کنونشن واو فیصل آباد آرٹ شاٹ کے اندر ہوئی. پریز گاڈ. اور مجھے یاد ہے کہ اتنی پرزور منادی اور میریکلز مجھے آج بھی یاد ہیں. واو. سو یہ ساری چیزیں مل کر یسوع کے جلال کے لیے ہیں. واو. معجزات، شفائیں، جی جی یہ ہمارا پراؤڈ نہیں ہے. ہمارا پراؤڈ ہے کریکٹر. واو. یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ بہت سے آئیں گے اور مجھے یہ کہیں گے ہم نے تیرے نام سے معجزے نہیں کی، لنگڑوں کو نہیں چلایا، اندھوں کو نہیں آنکھیں دی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کوڑیوں کو پاک نہیں کیا. لیکن وہاں پہ جو لفظ ہے وہ بڑا خطرناک ہے. شاید آپ کے لیے بھی یہ تھوڑا سا ہارڈ ہو، آپ کے سائمن کے لیے بھی، کہ یسوع مسیح نے جواب دیا کہ اے بد کردارو میری نظر سے دور چلے جاؤ. چلے جاؤ. واو. ایک بندہ یہ کہہ رہا ہو کہ میں جناب آپ کے نام سے معجزے کر کے آیا ہوں، میں آپ کے نام سے بڑے بڑے کام کر کے آیا ہوں انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ، اور میں نے تو بڑی تشہیر کی ہے آپ کی، اور وہاں پہ لکھا ہے میری تم سے کبھی واقفیت کبھی واقفیت نہیں. یہ کتنا عجیب ہوگا کہ ایک بندہ آپ کے نام سے کچھ کر رہا ہو اور وہ آگے سے کہ میں تم کو جانتا ہی نہیں. تو میں اس میں ذرا محتاط ہوں کہ میں کوشش کی ہے میں نے کہ اپنی لائف کے اندر ان چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر خدا کے کام میں جب بھی کبھی موقع ملے، کسی کو بھی میری ضرورت پڑے خدمت کے میدان میں، ٹائٹل کوئی اہمیت نہیں رکھتا. جی جی جی. آپ کون ہیں، کہاں کے ہیں، آپ کا لنک کس چرچ کے ساتھ ہے، جی جی میں ہر وقت ہر شخص کے لیے، خاص کر انجیل کے پیغام کے لیے میں ہمیشہ حاضر رہتا ہوں. واو پریز گاڈ. اور یہی میں نے سیکھا ہے. اور آج میں خدا ان کا شکر گزار ہوں اپنے عظیم ساتھی کے لیے، اپنی وائف کے لیے. جی جی 4 بیٹوں سے خدا نے مجھ کو نوازا، اور پورے ملک میں 5 صوبوں میں میں خداوند کے فضل کی بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. واو. اس کے رحم کی بات کر رہا ہوں. کوئی نہ کوئی اسٹیشن پہ لینے آ جاتا ہے مجھے. پریز گاڈ. پریز گاڈ. 400 ایریا فیصل آباد کا ہے، اور کوئی ایریا ایسا نہیں ہے جہاں پہ خداوند کے کام کے لیے ہم نہیں گئے. جی اور پھر میں یہ کہتا ہوں یہ ہمارا پراؤڈ نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے سب کچھ کر چکو تو یہ کہو میں نکما ہیں. واو. بالکل ایسے. سو یہ مختصر سی میں نے آپ کو اپنی ٹیسٹ منی دی ہے. باتیں تو بہت ہیں بالکل ایسے. لیکن میں اپنے ناظرین کے لیے صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں جتنا وہ برداشت کر سکتے. تھینک یو ویری مچ آپ کے بلانے کے لیے. ایسا بہت ہی بابرکت گواہی ہے، اور یقیناً بائبل میں بھی لکھا ہے، خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے. تو جس کو خدا چنتا ہے پھر وہ رکتا نہیں ہے. یس. جس کو خدا مسا کر دیتا ہے پھر وہ نہیں رکتا. یس. تو آپ کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے آپ کو چنا ہے. تھینک یو جیسس. اور خدا آپ کو استعمال کر رہا ہے، کثرت سے استعمال کر رہا ہے.
ہاں تھینک یو بہت سے معجزات ہوتے ہیں جب آپ دعا کرتے ہیں، بہت سے لوگ شفا پاتے ہیں جب آپ یسوع مسیح کے نام سے ان پہ ہاتھ رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں. واہ. بس یہاں پہ میں ایڈ کر دوں ایک بات. جی جی میرے استاد جی اکثر کہتے ہوتے تھے کہ یار یہ اشتہار پہ صرف لکھنا کافی نہیں ہے کہ اندھے دیکھتے ہیں لنگڑے چلتے ہیں. جی 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 بالکل ایسی. اور آپ کو میں بتاؤں کہ راول پنڈی کے اندر جی 16 بچوں کا ایک سکول لے آئے گونگے پیروں کا جی جی وہ آزمانے کے لیے کہ پادری صاحب نے اشتہار تے لکھے ہے، فوٹو لگی ہے، اندھے دیکھتے ہیں لنگڑے چلتے ہیں. اور میں چشمدید گواہ ہوں. جی جی اس میٹنگ میں اپنے استاد جی کے ساتھ تھا اور راول پنڈی کے بہت ہی مشہور اور بابرکت خادم ہیں جی. ان کے چرچ میں پادری سردار گڈ صاحب کے چرچ میں یہ پروگرام تھا. جی جی اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خدا کے خادم نے کانوں پہ ہاتھ رکھے اور دعا کرتے گئے اور کان کھلتے گئے. 16 کے 16 بچوں کے کان. واو پریز گاڈ. یہ خداوند کے جلال کے لیے. تو آپ معجزات کی بات کریں تو پھر خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے معجزات ہونے چاہیے. اور معجزات کون سا آپ نے کرنے ہیں؟ بالکل ایسی. یا آپ نے کوئی تپسیا کرنی ہے، محنت کرنی ہے؟ جی جی بالکل. معجزات تو اپنی لاج کے لیے کرتا ہے، علاج کے لیے کریں کہ اس کی لاج رکھی جائے. جی جی. اور لکھا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے. واو بالکل ایسی. اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو کئی اگر دفعہ معجزہ آپ نے ریسیو کرنا ہے تو اس کے لیے ایمان لانا بہت. یس. تو سر جیسا کہ آج ہمارا ٹاپک ہے لیڈرشپ پہ، تو آج ہم بات کرنے والے ہیں حقیقی لیڈرشپ، اصلی لیڈرشپ کی. تو سب سے پہلا ہمارا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسیحی لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایکچولی یہ جو آپ نے ٹاپک رکھا نا پاسٹر عیسیٰ، ایک تو یہ بہت ہی زیادہ وسیع جی جی اور میں آپ کو بولڈ ہو کے بتاؤں یہ بڑا خطرناک ٹاپک. واو. کیوں میں کہہ رہا ہوں خطرناک؟ کہ جب ہم اس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ مسیحی لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے، مسیحی لیڈر کو کیسا ہونا، بالکل. تو یہ بڑا وسیع ٹاپک ہے اور خدا ان کو جلال ملے کہ میں جب آپ کے ساتھ اس بات کو شیئر کرنے جا رہا ہوں تو میں خدا کی حضوری کو محسوس کر رہا ہوں. پریز گاڈ. بالکل اس کی پریزنس کو میں اسٹوڈیو کے اندر محسوس کر رہا ہوں. ہاللیلویا. آئیے ایک مسیحی لیڈر کے لیے جو اگر آپ مجھے پرمیشن کریں جی 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 سر. تو اس کے لیے جو بائبلی لفظ ہے، یس، جو تفصیل ہمیں فراہم بائبل مقدس کرتی ہے، وہ ہے نگہبان. نگہبان. واو. جب ہم لیڈرشپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی میں جی جی یہ لفظ جو ہے وہ گمانڈ کے طور پر بھی لیڈر، باس. یس. تو اس کے لیے بائبلی جو لفظ ہے ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ نگہبان جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے تاکہ میرے جو قائرین ہیں وہ بھرپور اس سے فائدہ اٹھا سکیں. ایک لیڈر ہے اور ایک باس ہے. آج ہم بات کریں لیڈر پہ، چلے جی، اور باس پہ بھی بات کریں گے. پلیز اس کے لیے بہت سارے ایپیسوڈ آپ کو کرنے پڑیں گے کیونکہ ایک ایپیسوڈ میں تو یہ ہونے والا نہیں ہے. لیکن چلے جتنا ہمارے پاس ٹائم ہے ہم کوشش کریں گے کہ نبی کہتا ہے میں اس کی باتوں سے بھرا ہوا ہوں. واو. تو آئیے تیموتھیوس بہت ہی پیارا شاگرد ہے پولس رسول کا، اس کے 30 باب کی جی جی پہلی آیت سے اس کی ہم ڈیٹیل دیکھیں گے کہ جو آپ نے کہا مسیحی لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے. جی جی. یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے. بالکل ایسی. غلط ٹھیک ہے، خواہش تو اچھی ہے. خواہش اچھی. ہاں جی. اور آگے لکھا ہے پس نگہبان کا، آگے پھر لسٹ ہے. واو. کہ لیڈر ہونا کیسا چاہیے بھائی جان. نمبر 1 بے الزام. بالکل. اب غور کریں کیا بے الزام آپ بے الزام ہیں؟ اور یسوع مسیح نے کہا دنیا میں واحد یسوع مسیح ہیں جنہوں نے کہا کہ تم میں کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے.
بالکل صحیح. الزام لگنے کوئی بات نہیں, نو پرابلم, ہو سکتا ہے آپ پہ بھی الزام لگیں, لیکن ثابت نہ ہو. بالکل صحیح. اور جب ثابت ہو جائے گا تو پھر تو آپ مجرم بن گئے. جی جی. اور یہاں پہ لکھا ہے جو لیڈر ہے, جس کے لیے میں بہت ہی پیارا ورڈ آپ کو دے رہا ہوں, وہ ہے نگہبان. اور نگہبان کے لیے جو بائبلی نقطہ نظر سے لفظ ہے, وہ نگہبان گھر کا بڑا بھی ہو سکتا ہے, جی جی, وہ آفیسر بھی ہو سکتا ہے جس طرح آپ نے باس کہا, وہ پادری صاحب بھی ہو سکتے ہیں, وہ بشپ صاحب بھی ہو سکتے ہیں, وہ کسی بھی عہدے پر فائز. ایکچولی جو جھگڑا ہو رہا ہے نا ہماری زندگی میں, وہ لیڈرشپ کو لے کر میں کہتا ہوں یہ لوگ عہدوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, بالکل پوزیشن کے پیچھے, بالکل. لیکن خدا کے کلام میں جو لیڈرشپ ہے وہ کیا ہے, وہ ہے نگہبان. جی جی. ایکچولی یہ پاسٹر یسائی یہ خدمتیں ہیں, بالکل ایسی. یہ عہدے نہیں ہیں جو ہم نے بنا لیے ہے, کوئی سپیریئر ہو گیا, کوئی نیچے آ گیا, اس کے عہدے پر آ گیا, کوئی نیچے. وہ یہ جو سسٹم ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق بے الزام. جی. واہ. نمبر 1, ایک بیوی کا شوہر. جی 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 جی. دیکھیں رسول یورپ میں بیٹھ کر اس لیٹر کو لکھ رہا ہے. جی جی جی. اور مزے کی بات بتاؤں, وہ شادی شدہ بھی نہیں. واہ. یہ دیکھیں آپ کہ وہ بالکل شادی شدہ بھی نہیں, لیکن اس کو ایکسپیرینس دیکھیے نجات کا کس قدر ہوا ہے. خدا نے اس کو مکاشفہ کہہ دیا ہے کہ جو اس کو پتا تھا کہ 2026 میں ایسے پادری صاحبان آ جائیں گے, ایسے خادم آ جائیں گے جو 2 بیویاں بھی رکھیں گے. واو. تو اس نے کہا ایک بیوی کا شوہر. یہ وہ خاکہ ہے جو اس نے پرانے نامہ میں دیکھا ہے کہ ایک مرد کے لیے ایک ہی بیوی بنائی گئی, ایک ہی عورت بنائی گئی. بالکل ایسے ہی. تو ہم اس کو گڈ موڈ نہ کریں, ہے نا. تو یہاں پہ بڑی خاص, اور آگے میں بڑھ رہا ہوں. جی. پرہیزگار, متقی, جی جی, شائستہ, مسافر پرور, اور تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے. جب میں اس کو گریک میں دیکھ رہا تھا, لائق کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ انٹیلیجنٹ پرسن. انٹیلیجنٹ, بالکل ایسی. اور ٹھگوں کے سپرد تو نہیں ہے نا یہ ساری چیزیں. تموتھیوس دوسرے باب کی دوسری آیت میں میں اپنے ناظرین کے لیے میں اس حوالہ کو میں بالکل پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ وہ نوٹ فرمائیں. دوسرا تموتھیوس دوسرا باب اور اس کی دوسری آیت, یہ ہے 222 اس کو ہم کہتے ہیں. جی 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 جی. لکھا ہے جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی ہیں, ان کو ایسے دیانتدار آدمیوں کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں. واو. قابل لوگ. اب یہاں پہ ٹرینڈ کیا چل رہا ہے, جنہوں کا امر لفظوں پادری بنا دو. بالکل ایسی, بالکل ایسی. یہ دیکھیں, آپ ایک لیپ ٹاپ لے کے 18 گھنٹے آپ میلز تو کر سکتے ہیں, لیکن بھائی خدمت کہاں پہ ہے. تقریباً 1 ہفتہ پہلے میرا ایک شاگرد ہے, اس کا بیٹا مجھے اپنے آفس میں لے گیا. کہتا سر جی دیکھو خدا نے برکتیں دیتی ہیں. میں نے دیکھا بڑا زبردست سیٹ اپ بنایا, بے خوبصورت. جی جی. اور 3 سٹوری گھر بنایا, گاڑی رکھی, بڑا خوبصورت, خدا نے پراسپر کیا. میں شادمان ہو رہا تھا. وہ مجھے اپنی گواہیاں بتاتے بتاتے وہ خاموش نہیں ہو رہا تھا. آدھا گھنٹہ میں سنتا رہا. ظاہری بات ہے شادمان تھا, اور ہونا بھی چاہیے جب خدا پراسپر کرے. تو ایٹ دی اینڈ میں نے اس کو کہا بیٹے روحیں کتنی جیتی ہیں. وہ خاموش ہو گیا. پاسٹر یوسف, آسمان کی بادشاہی میں جب آپ کا میں آسمانی خوشی براڈ کاسٹ میں آیا ہوں تو میں آسمان کی بات بھی کروں گا. زمینی چیزوں پہ نہ تکیہ رکھیں, آسمانی چیزوں کے خیال میں رہو. زمینی چیزیں تو ہمیں وقتی حاضر اٹھانے کے لیے فراہم کی گئی ہیں, اور کیوں نہیں خدا دے گا. کلام مقدس میں لکھا ہے یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے, بلکہ دن اور رات تجھے اسی کا دھیان ہو, تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. کیوں خدا کامیاب نہیں کرے گا بھائی؟ خدا کامیاب کرتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, میرے جو والدین تھے وہ خاکروب تھے, اور کوئی ہم سے یوسایا, میں آپ کو آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ کوئی ہم سے سلام لینا پسند نہیں کرتا تھا. لیکن خداوند نے ہمیں گھورے سے اٹھایا, اور ایک مقام
کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لائے اور خدا آپ کو پراسپر نہ کرے، نہ کریں، خدا آپ کو ترقیاں اور کامیابیاں نہ دے؟ بالکل ایسی اور میں لوگوں نے کسی نے مجھے پوچھا جی آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے شاگردوں کے پاس تو بڑی بڑی لمبی گاڑی ہیں. آپ کے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس ہے 100%، ہاں جی 100 گنا. کہتے جی دکھائے، میں نے کہا دکھاتا ہوں. وہ میرا کلوز تھا. ہاں جی میں نے کہا نکالو حوالہ اور پڑھو. تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار طاق کی مانند ہوگی. پریز گاڈ، سب سے بڑا گفٹ ہے یہ. واو. اور کلام مقدس میں لکھا تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند ہوگی. پریز گاڈ. وہ میرے چاروں بیٹوں سے واقف ہے. کہتا پاس سب معاملہ حل ہو گیا. بات اسی امیر ہو. اصل میں آپ دیکھیں، آپ دنیا میں مصیبت اٹھانے کی بات کریں تو غریب لازر کے پاس کون سی اچھی چیزیں تھی، جی لیکن کلام یہ کہتا فرشتے اس کو لینے آئے. آسمانی براڈ کاسٹ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آسمانی چیزوں کے خیال میں رہے، زمینی چیزوں پہ تکیہ نہ کریں. تو لیڈر جو ہے وہ تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے. یعنی کہ لیڈر کو جہاں پہ اس کی بھیڑیں جو ہیں ان کا نالج ختم ہوتا ہے، لیڈر کا وہاں پہ شروع ہونا چاہیے. یس. اور دیکھیں جو بائبل کا لیڈر ہے، جو بائبل مقدس کا نگہبان ہے، جی اس کے بارے میں یہاں پہ 3 آیت میں لکھا ہے نشہ میں غل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو. واو. یہ خدا کے خادم کی نگہبان کی نشانی ہے. جی. حلیم، نہ تکراری، نہ زار دوست. لکھا دولت مند کے بڑے یار ہیں پر غریب کا اپنا بھی اپنا نہیں ہے. جی بالکل ایسے ہی. اپنے گھر کا یہ اس پہ میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا، زور دے رہا ہوں. اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہوں. اپنے گھر کا واو. دوسرے نے کر دیتے اسی بندوبست کر رہے تھے اپنا گھر. بالکل. خدا کے خادموں کے بچے کیسے ہونے چاہیے؟ جی زیتون کے پودوں کی مانند. لیڈرشپ گھر سے سٹارٹ ہونی. یس. باہر تو جانے کی ضرورت ہی نہیں آپ کو. میں اگر کبھی کوئی بک بھی نہ پڑھوں تو ہر روز یہ حوالہ ضرور میں پڑھتا ہوں اپنی زندگی میں. یہ میری روٹین ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ کہاں پہ مجھے اس کی ضرورت ہے، کہاں پہ میں کام ہو رہا ہوں اور کہاں پہ میری پروگرس ٹھیک نہیں آ رہی. جی. تو یہاں پہ اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو. بالکل ایسی. اور اکثر آپ نے سنا کہ پادریاں دی لات بگڑ جاندی. میں آپ کو یہاں پہ میک شور کر رہا ہوں، خدا نے مجھے اس بات میں تاکید کی ہے کہ پہلے اپنی اولاد کو، بالکل ایسی، بعد میں باہر نکلنا. اور اگلا جو حصہ ہے، جب کوئی اپنے گھر ہی کا بندوبست کرنا نہیں جانتا تو خدا کی کلیسیا کی خبر گیری کیوں کرے گا؟ بالکل ایسی. جو آپ کا جو کویسچن ہے کہ ایک مسیحی لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے، بھائی ایسا ہونا چاہیے گھر سے پہلے سٹارٹ کرنی چاہیے. اب دیکھیں یہ جو خوبیاں ہیں کیا آج کے لیڈر میں پائی جاتی؟ کیا منہ دکھائیں گے ہم بادشاہی میں؟ پادری ندیم ارجن نواز پہ پاکستان سے فیصلہ آباد سے پادری ندیم ارجن حاضر ہو تو پادری ندیم ارجن نکلے امریکہ تو غیر راضی تو لگ جائے گی نا بھائی. بالکل ایسے ہی. جہاں پہ ڈیوٹی ہے وہاں پہ ڈیوٹی دیں ایمانداری سے. جی. وفاداری سے ڈیوٹی دیں اور پھر کیا ہوگا؟ پھر خدا آپ کو اس میں برکت دینا شروع کر دیتا. بالکل ایسی. اس لیے پاسٹر یوسف جو آسمانی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ لیڈر بائبل مقدس میں جو نگہبان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ بڑا شان ہے. بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے اس سوال کا جو ہمیں جواب دیا ہے اور بہت ہی اچھے اور بابرکت طریقے سے آپ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ایک مسیحی لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے. یقیناً خدا یسوع مسیح نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ اگر ہم نے خدمت کو سٹارٹ کرنا ہے، لیڈر بننا ہے، تو پہلے خدمت کرنی ہے. اچھا بائبل مقدس میں یسوع نے اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال کیا ہے، جب سب کچھ کر چکو جی تو یہ کہو میں نکما نوکر. اور نوکر کے لیے 248 الفاظ بائبل کے اندر موجود. لیکن آج کل سر پتا کی ہو رہا ہے، آج کل اگر ایک گھر دا نگہبان گھر کے لیے کچھ کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تانوں سارے نوں پالن رہا، میں تہاڈے واسطے آ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو لیکن خدا کیا کہتا ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد
جواب کیا ہو میں نکما نوکر. آمین. تو پہلے سوال کا جواب آپ نے بڑے ہی بابرکت طریقے سے ہمیں دیا ہے اور ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اس میں. تو جیسا کہ اب باری ہے دوسرے سوال کی. اوہ. تو دوسرا سوال یہ ہے کہ آسان سا سوال امید ہے کہ مجھے امید ہے کہ آپ اس کو بھی بخوبی اور روح القدس کی ہدایت سے ہمیں سکھائیں گے. کوشش کریں گے. تو دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ چرچ کی ترقی میں حائل رکاوٹیں جو آ رہی ہیں آج کل ان پہ ہمیں بتائیں اور ان پر روشنی ڈالیں کہ کیوں میں ہے یہ اور توقع کیسے. نہیں کر رہا تھا کہ آپ اس طرح کے کوشچن کریں گے. اتنی چھوٹی ایج کے اندر آپ کو خدا نے میچور کیا ہوا ہے اور میں یہ اس بات بھی مان رکھتا ہوں کہ خدا جو نوجوان نسل ہے اس کے ذریعے ہمیں فتح یابی دے گا. جی جی. اور میں اس پیڑھی کی جانب بھی غور کر رہا ہوں جس کی بابت زبور نویس کہتا ہے. یہاں پہ ایک میں کہہ دوں کہ ایک لفظ پہ نا اکثر بہت سارے لوگ اس پہ مسٹیک کرتے چلے. آپ کے براڈ کاسٹ کے توسط سے میں اس کو بھی کلیئرس کر دوں. جی جی. جب کبھی آپ کو موقع ملے کہ آپ نے ایک سنگل زبور کے بارے میں لوگوں کو کہنا ہے، مثال کے طور پر 23واں زبور، تو آپ اس میں زبور لفظ نہ استعمال کریں، اس کے لیے مزمور لفظ. مزمور. واو. زبور جو ہے نا اس میں ساری 150 آ جائیں گے. اوکے. یہ ایک بنیادی جی جی بالکل اردو کی بہت بڑی غلطی ہے جو اکثر لوگ کرتے ہیں. زبور 23. یس. اگر آپ نے سنگل زبور میں سے حوالہ دینا ہے تو آپ اس کو مزمور کہیں. تو یہ اس پہ ہم تو زبور نویس جو ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس نے جو اپنے ایک مزمور کے اندر جی جی بالکل ایسے ہی اس بات کو اس کی ہمیں تفصیل فراہم کی ہے کہ جو آپ کا چرچ کی ترقی میں حائل رکاوٹیں سوال ہے. جی جی. تو مزمور میں لکھا ہوا ہے جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر. تو میں کوشش کروں گا کہ جو آپ کا کویسچن ہے اس کے متعلق کتاب مقدس میں سے اگر آپ بات کر رہے ہیں دورہ حاضرہ میں جی جی جو چرچ کے لیے ترقی میں رکاوٹیں ہیں، تو میرا جو ذاتی نظریہ ہے وہ ہے لنگڑی لیڈرشپ. واہ. لنگڑی لیڈرشپ. جی جی. اور جب میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں تو میں کہاں پر ہوں اس بات کے لیے. کیوں؟ یاد رکھیں، میں ایک حوالہ آپ کے ساتھ لے لیتا ہوں. جی. شمول کی دوسری کتاب اس کے 9ویں باب میں جب داؤد برسر اقتدار آیا 10 قبیلوں پہ بادشاہ بنا. آپ کو 2 لوگ ہمیشہ پاسٹر شاہ یاد رہتے ہیں. جی جی. ایک وہ جنہوں نے آپ کی زندگی میں بہت اچھا بیج بویا ہو، تو بولتے تو وہ بھی نہیں ہے جنہوں نے آپ کی زندگی میں کڑوا بیج بویا ہو، بلکہ وہ بھی زیادہ یاد رہتے ہیں. لیکن اکثر جب آپ پراسپر ہوتے ہیں، خوشحال ہوتے ہیں، تو آپ یقیناً ان لوگوں کا چناؤ کرتے ہیں یا ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے آپ کی زندگی میں بہت اچھا بیج بویا. بالکل ایسے. تو یہاں پہ ایک داؤد کا واقعہ ہے. جی. میں اس کو پڑھ دیتا ہوں اپنے قارئین کی خدمت میں. 2 سموئیل اس کا 9واں باب. پھر داؤد نے کہا، کیا ساؤل کے گھرانے میں سے کوئی باقی ہے جس پر میں یونتن کی خاطر مہربانی کروں؟ اب غور کریں، ساؤل نے تو اس کے ساتھ بالکل اچھا نہیں کیا. جی جی. لیکن یونتن کا اس کو آج بھی یاد ہے. ایکچولی وہ یہاں پہ جب ساؤل کا ذکر کرتا ہے تو ہسٹوریکل بات ہے، وہ نسب نامے کی بات کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو ڈیٹیل میں پتا چلے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے. جی 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 جی. ساؤل تو اور بھی کوئی ہو سکتا ہے نام، یونتن اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ڈیٹیل میں بتا رہا ہے کہ یہ اس ساؤل اور یونتن کا واقعہ ہے جس کے ساتھ داؤد نے اچھا برتاؤ کیا تھا. واو. اور سنا ہے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یونتن جو ہے اس نے مخبر بن کے اپنے باپ کے خلاف جا کر، دیکھیے آج سچائی کی بات کریں
تو لوگ غصہ کرتے ہیں. غصہ کرتے ہیں. بالکل ایسے. ہاں, سچائی سے واقف ہو تو وہ تمہیں آزاد کرے گی, لیکن آزاد تو تبھی کرے گی جب واقف ہوں گے. بالکل ایسے. ایک ہی تو بات ہے جس کے لیے خداوند نے میویر کیا ہے جی کہ جھوٹ نہ بولنا. جی جی. اور چونکہ آپ کا پوڈ کاسٹ چل رہا ہے اس لیے میں بڑے تحمل کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میرے ایک فرینڈ تھے, جی جی, تو وہ 18 گھنٹے کمپیوٹر پہ کام کرتے تھے. 18 گھنٹے. ہاں جی جی جی. خدمت نہیں کرتے تھے, کام کرتے تھے. اور ایک دن میں ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا, وہ مجھے کہتے ہیں پاس ندیم یار اتنا جھوٹ میں لکھ چکے ہیں, جھوٹ بھی مک گیا ہے. وہ اور کر رہے ہیں کہ جھوٹ بھی مک گیا, میں نہ لکھ دیتا ہے. تو سچی بات کرنے والا جو ہے نا وہ ہمیشہ مصیبت اٹھاتا ہے. آج بھی یہی ہے. یسوع مسیح نے کہا جب میں سچ کہتا ہوں تو مجھے کیوں مارتے ہو. بالکل پیادے سے یسوع نے کہا, تو کیا کسی میں ہمت ہے اس کے تھپڑ بھی مار سکے. ایسے ہی ہے. میں جسمانی بات کر رہا ہوں جی, لیکن یسوع مسیح نے ہمارے لیے تھپڑ بھی کھائے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہاں قربانی دی ہے. جی, اور میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یونتن جو ہے جی جی, اس نے اپنے باپ کے خلاف جا کر, دیکھیں یہ سچائی یہ ہے, جی جی بالکل ایسے ہی, خلاف جا کر داؤد کے لیے مخبری کی اور اس کی جان بچائی. بالکل ایسے ہی. اور اگر اس نے جان بچائی تو اب دیکھیے داؤد کا کردار کیا. اور کلام میں لکھا ہے, بات ہو رہی لنگڑی لیڈرشپ. جی جی جی, ہم بھول نہیں گئے, ہمیں یاد ہے. میں آپ واپس اس جگہ پہ آ رہا ہوں. اور سول کے گھرانے کا ایک خادم بنام زیبا تھا, اسے داؤد کے پاس بلا لائے. بادشاہ نے اس سے کہا کیا تو زیبا ہے. یہ کنفرمیشن, یہ کچہریوں کا لفظ ہے, جوڈیشلی لفظ ہے کہ آپ جو جج پوچھتا ہے بے شک اس کے سامنے نام ہوتا ہے, لیکن پھر بھی وہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ کیا تو کامران ہے, کیا تو یوسایا ہے, کیا تو ندیم ارجن ہے. تو یہاں پہ وہ جوڈیشلی لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو داؤد نے کہا کیا تو زیبا ہے. اس نے کہا یس تیرا بندہ وہی ہے. تب بادشاہ نے اس سے کہا کیا سول کے گھرانے میں سے کوئی نہیں رہا تاکہ میں اس پر خدا کی سی مہربانی کروں. زیبا نے بادشاہ سے کہا یونتن کا ایک بیٹا رہ گیا ہے. بالکل ایسے ہی. اور غور کیجیے گا, جو لنگڑا ہے جو جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو مجھے تشویش ہوئی کہ یار بادشاہوں کی اولاد لنگڑی کیسے ہو سکتی ہے بھائی. نہ کھانے کی کمی, نہ دائیوں کی کمی, نہ میڈیسن کی کمی, نہ خوراک کی کمی, ہے نا. تو جب مجھے تشویش ہوئی تو پھر میں نے اس کی تفسیر میں آپ کو دے رہا ہوں. چوتھے باب کی طرف آئیے, اسی سیموئیل کی کتاب چوتھا باب اور اس کی چوتھی آیت میں لکھا ہے, اور سول کے بیٹے یونتن کا ایک لنگڑا بیٹا تھا. جب سول اور یونتن کی خبر یزریل سے پہنچی تو وہ 5 برس کا تھا. آپ نے نوٹ کرنا جہاں پہ میں آ رہا ہوں. یہ تھوڑی سی بریک بات ہے, سمجھنے والی بات ہے. اگر آپ غور کریں گے اور ناظرین غور کریں گے تو پھر اس کی سمجھ آئے گی, ورنہ اوپر سے گزر جائے گی. ہاں, اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ خبر جو قتل کی خبر یونتن اور سول کے مارے گئے کی خبر پہنچی, تو ذرا غور کیجیے. بچہ کتنے برس کا ہے جی؟ 5 برس کا. سو اس کی دایا اس کو اٹھا کر بھاگی, پر بچہ کس ہاتھ میں؟ دایا کے ہاتھ میں. بچہ کس کے ہاتھ میں؟ دایا کے ہاتھ میں. میں آپ سے پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, بچہ کس کے ہاتھ میں؟ بالکل, ہے نا. ہاں جی. تو غور کیجئے, جب دایا کے ہاتھ میں ہے تو آگے بڑی خطرناک بات لکھی ہے. لکھا ہے وہ اس کو اٹھا کر بھاگی, اور اس نے جو بھاگنے میں جلدی کی. تو غور کیجئے, لکھا ہے بچہ اس کے ہاتھ سے گر پڑا اور وہ لنگڑا ہو گیا. بس یہ بچہ نارمل تھا, بالکل ٹھیک تھا, بہترین تھا, لیکن کلام یہ کہتا ہے کہ وہ بہتر ہاتھوں میں نہیں تھا. مجھے میرے آنسو آ رہے ہیں اس بات کے لیے کہ آج کلیسیا لنگڑی لیڈرشپ کے ہاتھوں میں ہے. ان کو ترس نہیں آ رہا بیڑوں پہ, بالکل ایسی. وہ صرف رپورٹنگ پہ لگے ہوئے ہیں. رپورٹ تو اوپر دینی پڑے گی بھائی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. داؤد کی رپورٹ اوپر پہنچ گئی تھی. پتہ کب کی بات کر رہا ہوں میں؟ جی جی. یہ
एज ए चैनल पे मेरा ये मैसेज पड़ा हुआ है, ओके दाऊद और उसके साथी सिपाही जिसकी बीवी को उसने मुबाशरत के लिए रख लिया। जी 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 बिल्कुल। और मैं आपको ये तलख हकीकत है कि जब मैंने इस लीडरशिप पे बात की ना, तो बहुत सारे फोन मुझे उन्होंने कहा भाई साहब तुसी दाऊद नबी ਨੂੰ ਉੱਥੇ गुनाहगार साबित कर देता है। मैं कहा मैंने नहीं किया भाई, मुझ में ये ताकत नहीं है। कलाम ये कहता है, और यही कलाम की ग्लोरी और ब्यूटी है कि ये गुनाह को गुनाह कहती है और रास्तबाजी को रास्तबाजी कहती है। वो कितना पाएगा आदमी आगे, वो कोई भी क्यों ना हो। यही ग्लोरी है बाइबल मुकद्दस की ब्यूटी है कि वो दुरुस्त दिशा में हमें गाइड करती है, दुरुस्त राह की तरफ ले जाती है। बहुत खूबसूरत। और यही लिखा है कलाम मुकद्दस में, गला फाड़ कर चलाओ और मेरे लोगों के गुनाहों पर जार कर दे। अब अगर मैं आपकी बात करूं, मैं आपकी गलती आप इज़हार करूं, आप दोबारा मुझे स्टूडियो में नहीं बुलाएंगे, ये है ना, क्योंकि आज लोग गलती तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। गलती तस्लीम करेंगे तो फिर ही हम कामयाब। लेकिन हम आपको बताते हैं कि अगर आप हमारी गलती बताएंगे तो हम आपको दोबारा बुलाएंगे। थैंक यू वेरी मच। तो ये आपका बड़कपन है और ये ही एक अच्छे खूबसूरत निगाहबान की निशानी है कि वो चीज़ों को बर्दाश्त। देखिए पतरस को यीशु ने झिड़की मारी जी और कहा है शैतान दूर हो, तो वो गया तो नहीं। मैंने एक बच्चे को कह दिया चर्च में, तो उसकी मां 6 हफ्ते चर्च ही नहीं आई। बिल्कुल ऐसी है। उन्होंने कहा जी मेरे बच्चे को आपने झिड़की मारी है। जी तो मैं अक्सर ये कहता हूँ, घर में बच्चे आपकी जिम्मेदारी है, चर्च में हमारी जिम्मेदारी है। जी ऐसी। अब मैं आपके स्टूडियो में आया हूँ तो मैं आपके जो कवानीन है उसके मुताबिक प्रोग्रेस करूंगा। बिल्कुल। अगर मैं नहीं करूंगा तो आप फिर समझेंगे कि ये सीखा हुआ आदमी नहीं है। जी इसलिए अपने बच्चों को महफूज हाथों में दें। अगर ये बच्चा मां के हाथ में होता तो मुझे बताइए, ये बच्चा लंगड़ा होता? कभी भी नहीं होता, कभी ना होता। और आज इसके लंगड़ेपन की वजह है, और जब तक लंगड़ापन रहेगा ना लीडरशिप के अंदर। आइए एक और हवाला मैं आपको दे देता हूं, नोट फरमाइए इस हवाला को, मेरे साथ निकालिए। बहुत खूबसूरत रसूलों के माल में एक वाकया है, 3 बाब है। पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी 3 पहर हैकल को जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। लंगड़े पे बात हो रही है, हम लंगड़ी लीडरशिप की बात हो रही है। तो ये एक मेरे नोट्स में तो नहीं था ये, लेकिन ये खुदावंद की मर्जी है कि हम इस वाले को इसकी मामूली की वजह से हम इसको शेयर कर पा रहे हैं। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको हर रोज हैकल के दरवाजा पर बिठा देते थे, जैसे ये, और जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। ये उसकी रूटीन थी, ये उसका पेशा था जी। मां के पेट से लंगड़ा पैदा हुआ, घर वालों ने उसको बिजनेस का जरिया बना लिया। ऐसे ही है। जब जड़ावाला में बहुत ज्यादा खुदावंद का काम हुआ तो लोगों को मैंने ट्रकों के पीछे भागते हुए देखा, तो खुदावंद ने कहा कि अब बस, अब इनको हैकल के अंदर लाओ। हैकल के बाहर रहेंगे तो लंगड़े रहेंगे। वाह। और खुदावंद को जलाल मिले। मैं पहला चेक कर ले हिस्ट्री, मैं पहला शख्स था जिसने फिर लोगों को हैकल में कलाम सुनाने की जो है वो प्रेज़ गॉड कोशिश की, जिसारत की, और लोगों को हैकलों से बाहर, जो देखे ना हैकल के बाहर है तो आप लंगड़े हैं। रसूलों की जरा पोजीशन देखें क्या है। पतरस और यूहन्ना ने उस पर यस पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की और पतरस ने कहा हमारी तरफ देख। हाँ जी, हमारी तरफ देख। ते वेखण ते पहले डਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। बिल्कुल। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਹੀ ਡਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ भी ਦਿਓ। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अब जो कह रहा है ना, हमारी तरफ देख, कुछ और दिखाना चाह रहा है। जरा गौर तलब बात है। हमारी तरफ देख, वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर, हाँ जी, मुतवज्जो हुआ। पतरस ने कहा नो 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 नो, चांदी और सोना मेरे पास नहीं है जी गल तू समझन दे है। आज भी लोग तो कोई करते ने पैसा सुना फिर आज की पक्केगा फिर बाद च। हाँ जी, ये हमारी पोजीशन हो गई है ब्रदर जी जी।
کبھی لوگ کلام کے پیچھے بھاگتے تھے، آج لوگ خوراک کے پیچھے بھاگتے ہیں. راشن دے پیچھے 4 کلومیٹر دا سفر نہیں کر سکتے، کہنے کنوینس دیو گے تو کیا حاصل کریں گے ہم خدا سے؟ خداوند کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور یہاں پہ غور کریں، اس نے بھیک مانگی تو انہوں نے کہا نو سونا چاندی ہمارے پاس نہیں ہے، جو کچھ میرے پاس ہے. پہلے تو دیکھو تہاڈے کو ہے کی ہاں جی جی جو ہونا وہی دسنا نا. جو میرے پاس ہے، جی کیا ہے آپ کے پاس؟ وٹ یو ہیو، کی دینا چاہ رہے لوگوں سے؟ یس فیسلٹیز اچھی گل ہے، ہونی چاہیے. جی جی چرچ میں اے سی بھی ہونا چاہیے. ہونا چاہیے. ہاں جی، چرچ کے اندر LCD بھی ہونی چاہیے، جی، چرچ جی. کے اندر سہولیات سیٹنگ بھی ہونی جی، جی. چاہیے، لیکن چرچ کے اندر نعمتیں بھی ہونی چاہیے. وہ کدھر ہیں؟ بلیسنگ جو میرے پاس ہے. کیا تھا بھی اس کے پاس، ذرا دیکھ لے. جی جی وہ تجھے یہ دیتا ہوں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر. واو ہے جی. اور اس کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے. پاسٹر سایہ ذرا غور کریں، اس کے لیے تیار نہیں ہے. چل پھر اس کا دانا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا، اور میں ایک ترجمے میں دیکھ رہا تھا اس کو کھینچا. یعنی کہ وہ نہیں جا نو 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 وہ تو کچھ کوڑ لے کے بیٹھا ہے بس. وہ 100 روپے کے لیے ترس رہا ہے، وہ 50 روپے کے لیے ترس رہا ہے. انہوں یہ کہ میں ٹھیک ہو گیا کام کرنا پہ. آن دیو جننے بھی آندے نے آن دیو، ایک بھائی آن دیو. او بھائی آسمانی چیزوں کے خیال میں رہو. واو آسمانی چیزیں آپ کی زندگی کے اندر اگر آسمانی چیزوں کا لمس آ جائے نا، پھر آپ زمین پر نہیں ٹکتے. نہیں ٹکتے، بالکل ایسے. پھر آپ آسمانی چیزوں کی طرف غور کرتے ہیں. رسول کیا کہتا ہے؟ مرنے کے قریب ہے، مرنے کے قریب اور آخری لمحات. رسول کیا کہہ رہا ہے تیموتھیوس کو؟ کہتا ہے میرے کوچ کا وقت آ گیا. میرے کوچ کا وقت آ گیا، پس تعلیم دینے میں مستد رہ. کہنا میری مردیں بھی خواہش ہے کہ تو کلام ہی سنائے. ڈاکٹر رائنہارڈ بنکے، جی 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 عظیم خدا کے خادم، میرے فیورٹ ہیں. میں بائبل کے بعد ان کی کتاب پڑھتا ہوں، کامیاب مسیح زندگی. بس تو وہ ایک انٹرویو میں کہہ رہے تھے آپ ہی کی طرح بہت خوبرو نوجوان. جی انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی کوئی آخری خواہش؟ انہوں نے کہا یس، مرنے سے پہلے ایک اور کروسیڈ، ایک اور عبادتی پروگرام، ایک دفعہ اور خدا کا کلام. واو آپ کی کیا خواہش ہے؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ کیا دے رہے ہیں لوگوں کو؟ نفرت، جھوٹ، فریب، لوگوں کو غلط طرف گائیڈ کر رہے ہیں آپ. جی 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 کلام دے رہے ہیں. جو کچھ آپ کے پاس ہوگا نا وہی آپ دے گا. ہماری طرف دیکھا تو وہ تیار ہی نہیں ہے اس کام لیے، لیکن اس نے کھینچ کر اٹھایا. بس صاحب میں کھینچنا پڑے گا لوگوں کو. تو کھینچا جدو پہنتی ہے نا مشکل تو ہوتی ہے نا، پھر لوگ دوڑ جاندے نے. 70 شاگرد یسوع کو چھوڑ کر چلے گئے جناب. یسوع نے کہا کیا تھا؟ میں زندگی کی روٹی ہوں. جی 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 تو اس بات کو ماننے کے لیے وہ تیار ہی نہیں. کلام میں لکھا پہلے وہ وائرس یہودیوں میں تھا، پھر وہ وائرس شاگردوں کے اندر آ گیا. بالکل ایسی. اور کلام یہ کہتا 70 چھوڑ کر چلے گئے. یسوع نے پھر 12 سے بھی کہا بھی تھوڑا کی پروگرام ہے. لکھا پطرس پہ مکاشفہ نازل ہوا. جب ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں بھی، تو جب کھانے کا ٹائم تھا، جب خدا یسوع مسیح نے لوگوں کو کھانا کھلایا تو تعداد بہت زیادہ تھی. لیکن جب تعلیم کی باری ہے تو تعداد کم ہوگی. یس. تو کلام میں لکھا ہے بڑی خاص. یسوع مسیح نے کہا 12 تم بھی جانا چاہتے ہو؟ تو پطرس نے کہا اب کہاں جائیں. جب سمجھ آ جاتی نا پھر ہی بند آ جاتا، نہیں جاتا، پھر چڑکاں کھا کے بھی بیٹھا رہتا. بالکل ایسی. ہاں تو اس کو کھینچ کر اٹھایا اور لکھا ہے اس کے اسی دم پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا اور چلتا اور کودتا اور خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ ہیکل میں گیا. آمین آمین. ہیکل میں مائی ڈیئر سامعین، میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا، ہیکل کے باہر رہیں گے تو اندھے رہیں گے، ہیکل کے باہر رہیں گے تو لنگڑے رہیں گے، یس. ہیکل کے باہر رہیں گے تو فقیر رہیں گے، ہیکل کے باہر رہیں گے تو آپ ایک ایک پیسے سے بھی تستا دیں گے کہ پیسے کو.
यस याद रखें, जब आप हैकल के अंदर आएंगे तो हैकल के अंदर क्या है जी पास्टर यूसाया? जी जी जॉय, वाह खुदा, और कलाम में लिखा है वो चलते फिरते खुदा की हमद करते देख कर उसको ना पहचाना कि ये वही है जो हैकल के खूबसूरत दरवाजा पर भीख मांगा करता था। बिल्कुल ऐसी ही है। ये आप सफेद शर्ट और ये सारी पोजीशन जो देख रहे हैं ना, ये ऐसी नहीं थी। मैंने बताया हमारे वालिदैन से कुछ सलाम लेना पसंद नहीं करता। ये हैकल में आने के बाद हुआ है। वाह, हैकल में आने के बाद प्रॉस्पेरिटी है। तो जब आपका जो सवाल है कि चर्च की जो तरक्की है उसमें हायल रुकावटें, तो मैंने बताया कि लंगड़ी लीडरशिप, लंगड़े रहेंगे हैकल के बाद। मफीबोशत लंगड़ा कैसे हो गया जी? दाया के हाथ में था। दाया के गलत लीडरशिप के हाथ में रहेंगे तो लंगड़े हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और जब आप दुरुस्त लीडरशिप के हाथ में आएंगे तो फिर खुदावंद आपको बरकत देगा। मफीबोशत का वाकया जरूर मैं नाजरीन से कहूंगा कि जरूर वो नोट कर लें और पढ़ें इसकी पूरी कहानी। जी। दूसरा सैमुएल 4 बाब 4 आयत और दूसरा सैमुएल 9 बाब सारा पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि फिर कैसे इस लंगड़े शख्स को खुदा ने प्रॉस्पर किया। जब आप दुरुस्त लीडर्स के हाथ में आते हैं फिर खुदावंद आपको कैसे करता है। और सुनिए, मैं इसको मुख्तसर कर रहा हूं। लिखा है जब वो दाऊद ने उसको बुलाया तो उसने कहा अब ये बादशाह के साथ खाया करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब आप अच्छे लीडर के हाथ में आते हैं फिर आप प्रॉस्पर होते हैं, फिर आप शादमान होते हैं, फिर आपका सिर फख्र से बुलंद हो जाता है। हमारा उठना बैठना जो है वो बादशाहों की तरह हो जाता है। वाह, बड़े ही अच्छे तरीके से सर आपने दूसरे सवाल का भी हमें जवाब दिया है। थैंक यू वेरी मच। बहुत मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ही पावरफुल वर्ड। जी भाई साहब, तो आज का तीसरा सवाल जो है वो क्या है और उसका जवाब क्या है? नाज़रीन, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हमारा तीसरा सवाल क्या है और उसका जवाब क्या होगा, तो मैं चाहूंगा कि आसमानी खुशी पॉडकास्ट को देखते रहिए और वो तीसरा सवाल हम करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। भाई साहब, आप क्या कहते हैं? मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सवाल कर लें जी, ताकि मेरे नाजरीन तजस्सुस में ना रहें कि कौन सा सवाल छोड़ दिया यूसाया भाई ने। सवाल कर लें, लेकिन इसका आंसर जो है हम वो नेक्स्ट एपिसोड में कर देते हैं ताकि जो हमारे नाजरीन हैं वो भी जुस्तजू में रहें जी जी कि इसके लिए क्या जवाब होना चाहिए। जी, तो जैसे भाई साहब ने हमें कहा है कि हम जो सवाल कर लेते हैं, सवाल हमारा ये है, लेकिन इसके लिए नाज़रीन आपको तैयारी करनी पड़ेगी। यस, बिल्कुल। इसके लिए आपको आसमानी खुशी पॉडकास्ट के साथ जुड़ना पड़ेगा। यस जी, तो नाज़रीन, तीसरा सवाल ये है कि हम किस तरह दुरे हाजरा में लीडर्स को परख सकते हैं। पर इसका जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए। आए आज की सारी रफाकत के लिए भाई साहब आप हमारे लिए दुआ करें। श्योर। और इस सवाल को हम फिर नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी हम इसको करेंगे, क्योंकि हम इसमें प्ले नहीं करेंगे। नो प्रॉब्लम। तो नाजरीन सुनना पसंद करेंगे और मैं चाहूँगा कि आप नाजरीन के लिए भी दुआ करें, हमारे लिए भी दुआ करें। आज की सारी रफाकत के लिए हम चाहेंगे कि आप दुआ करें ताकि इसी तरह से खुदा का कलाम लोगों तक पहुँचता रहे। आमीन। ए खुदावंद, तू जो कादर मुतलिक है, तू जो हय्युल कय्यूम हमारा खुदावंद है, तू जो संभालता और फिक्र करता है, तू जो हमेशा अपने लोगों की दुआओं पर कान लगाता है। क्रोबीम सराफीम तेरे आगे जलाल जलाल पुकारते हैं। हम भी कुर्रा ज़मीन पर तुझे सिजदा ताज़ीम पेश करते हैं। तू जो हमारी जानों का महफूज लंगर, सरे बमोहर चश्मा, ऊंचा बुर्ज, हमारी चट्टान और छिपने की जगह है। हम तेरे हुज़ूर शुक्रगुजार होते हैं। ऐ खुदावंद, आसमानी पॉडकास्ट के लिए और खासकर अपने हम खिदमत भाई पास्टर यूसाया के लिए इस नौजवान को और ज्यादा बरकतों से माला माल कर, सारी टीम के लिए, सारे स्टूडियो के लिए, खूबसूरत सेटअप के लिए हम खुदा बाप, बेटे और कुदस के नाम में बरकत चाहते हैं और चाहते हैं खुदावंद अपने बच्चों को कामयाबी, कामरानी और फतह दे
ताकि वो अपनी इसकी नापाक क़ुव्वतों पर गालिब आए। और बिलखसूस हमारे नाजरीन के लिए जो इस एपिसोड को देखेंगे, ऐ खुदावंद उनके घरानों पर तेरी बरकत मांगता हूँ, अपने जलाल को ज़ाहिर कर और फजल दे कि कलाम के ये हिस्से हमारे दिल और दिमाग में महफूज रहें, मसीह के अलकादर नाम में, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। जी तो नाजरीन, आज क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हम इसके लिए माजरत चाहते हैं। देखते रहिए आसमानी खुशी पॉडकास्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। ये है आसमानी खुशी।